بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں سعد فضول صاحب. سعد صاحب، سٹوری بڑی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے اور گو کے چانسز ہیں کہ آج اڈیالہ جیل سے، کیونکہ اب تاریخ جو ہے وہ اگلی شروع ہو گئی ہے، 26 اگست کے اڈیالہ سے شاید ان کا استعفیٰ جو ہے وہ مسترد ہو جائے اور اگر ملاقات ہو جاتی ہے اور خان صاحب کہیں کہ نہیں آپ کنٹینیو کریں، لیکن انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. اس کا خیر میں لاسٹ ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے. مختصر دوبارہ دیکھنے والوں کو بتا دیتے ہیں کہ جس دن علی بخاری صاحب، ایک تو آج منگل ہے نا، منگل شروع ہو گیا، جو لاسٹ منگل تھا، ٹیوزڈے تھا، جب علی بخاری صاحب عمران خان صاحب سے ملنے گئے تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کو یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جا کے کہیں کہ پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ضمنی الیکشن میں جانا چاہیے. حالانکہ عمران خان 3 بار کیٹیگوریکل کہہ چکے تھے کہ ہمیں اس الیکشن میں نہیں جانا، ہم نے اس سسٹم کو لیجیٹیمائز نہیں کرنا. پھر محمود خان چغزئی صاحب کا پیغام عمران خان صاحب کے پاس گیا، جس میں محمود خان چغزئی صاحب نے عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ ہم الیکشن میں ہمیں جانا چاہیے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی، ہم جلسے کریں گے، مہم چلائیں گے اور ہم اس کو بڑے مومنٹم میں وہیں سے تبدیل کر دیں گے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بہت احترام کرتا ہوں چغزئی صاحب کا، میرا سلام جا کے عرض کریں اور ان کو کہیں کہ نہ یہ آپ کو جلسے کرنے دیں گے، نہ آپ کو کمپین کرنے دیں گے، آپ کو فارم 47 پہ ہرائیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں اب اس سسٹم کو لیجیٹیمائز نہیں کرنا. اور شاید عمران خان کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کسی موقع پہ جا کے انہوں نے اسمبلیوں سے نکلنا ہے. بات ختم ہو گئی. اب جب یہ پیغام لے کر گئے علی بخاری صاحب کہ پولیٹیکل کمیٹی کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، تو پولیٹیکل کمیٹی میں سوال یہ ہوا کہ ہم نے کب یہ اکثریت سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشن میں جانا چاہیے. ہاں، ایک غیر رسمی طور پہ بات ہوئی تھی، بہت سے لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ جانا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں جانا چاہیے، لیکن باقاعدہ ووٹنگ نہیں ہوئی تھی. اب یہ معاملہ ہو گیا تو علیمہ خانم صاحبہ کل ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. انہوں نے ایک گروپ میں لکھ دیا کہ آپ لوگ ہوتے کون ہیں ووٹنگ کرانے والے. جب عمران خان نے کیٹیگوریکل کہہ دیا، دیکھیں میں اس کو نا سعد صاحب مائنس عمران خان کی ایک بڑی کوشش سمجھتا ہوں کہ جب ایک چیز عمران خان نے کہہ دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو دوبارہ ڈسکس کرنے والے. اب میں نے سعد صاحب اچھا ایک اور رولا پڑا ہوا ہے، وہ یہ پڑا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ محمود خان چغزئی صاحب کا پوزیشن لیڈر کا کہا، اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک رولا پڑا ہوا ہے کہ جناب نہیں، ان کو تو ہم نے نہیں بنانا. کیوں؟ پتہ ہے کہ وہ اگر اوپر آ جائیں گے پوزیشن لیڈر کے طور پہ، پھر چابی والے کھلونے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی حکمت عملی غلط ہے. اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہے، معاملات طے کرنا چاہتی ہے، لیکن عمران خان نہیں کرنا چاہتے. اور اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک پولیٹیکل کمیٹی نے ایک سٹینڈ لے لیا ہوا ہے کہ محمود خان چغزئی تو نہیں ہونے چاہیے. اور ڈرامہ یہ کیا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ پہلے جو لیگل آپشنز ہیں، ریمیڈیز ہیں، عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب وہ اپنی ریمیڈیز اویل کر لیں. اگر فائنل ڈیسیجن ہو جاتا ہے عدالتوں سے کہ نیا اپوزیشن لیڈر لگانا ہے، پھر محمود خان چغزئی صاحب کو لگا دیا جائے. اس پہ بھی بہرحال پی ٹی آئی خلاف ہے. پھر حماد اظہر صاحب والی سیٹ کے اوپر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ حماد اظہر صاحب نے جب کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو پھر کسی اور نے پرومیننٹ لوگوں میں سے نہیں کرائے. گو کہ ابھی بھی 2-3 لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جن کے کاغذات نامزدگی موجود ہیں، لیکن اوور آل بڑے پیمانے پہ کسی نے اس لیے جمع نہیں کرائے تھے کہ کیونکہ یہ سیٹ میاں اظہر صاحب کی تھی، اس کے بعد ان کے بیٹے کا حق ہے وہی لڑیں. تو حماد اظہر صاحب نے کل اعلان کر دیا کہ وہ یہ الیکشن نہیں لڑیں گے، ان کے بھانجے لڑیں گے. تو اب وہ ایک رولا پڑا ہوا ہے کہ بھائی اگر ان کے بھانجے نے لڑنا تھا اور انہوں نے نہیں لڑنا تھا، پھر ان کے بھانجے سے زیادہ ڈیزرونگ لوگ موجود ہیں نا. ٹھیک ہے، پھر بات یہ ہے کہ اب علی حمزہ کے خلاف ایک کمپین شروع ہوئی ہے وہاں پہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں لوگوں کی تنقید میں یہ دمخم ہے کہ بھائی اگر آپ نے حماد اظہر صاحب کے بعد ان کے بھانجے کو ہی ٹکٹ دینا ہے جو کہ علی حمزہ نے نہیں دیا، تو آپ جو ہے وہ پھر ہم لوگ ایم ہی جخ مار رہے ہیں سارے. بھائی اگر ایک بندے کو ٹکٹ ایم این اے بن گیا اور اس کے بعد اس کے خاندان میں ہی آگے چیزیں چلنی ہیں، پھر باقی لوگ کیوں محنت کریں اس حلقے میں؟ علی حمزہ صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ یہ بات انڈرسٹوڈ تھی، طے تھی کہ بھائی الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے، اور تو میں نے کسی کو کہا نہیں. اور پھر حماد اظہر صاحب کا طے تھا کہ اگر لڑنا ہے اس حلقے میں تو وہ لڑیں گے، کیونکہ یہاں پہ معاملہ مختلف تھا. یہاں پہ 9 مئی کی کنوکشن کے بعد نہیں، یہ سیٹ خالی ہوئی ان کے والد کی وفات کے بعد. تو یہ معاملہ بنا ہوا ہے. اب ساتھ ساتھ ایک خبر ہم شروع میں دے دیتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے کہ بہت سے لوگ پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آخر میں جا کے خبر دیں گے. ہم پہلے دے دیتے ہیں تاکہ کوئی اگر اس خبر کی وجہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ پہلے سن لے، آگے وہ سننا چاہے تو اس کی مرضی ہے. دیکھیں ساتھ صاحب 13/11 سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں ضمنی الیکشن میں جانا چاہیے. جب علی بخاری صاحب نے آ کر کہا کہ جی خان یعنی کہ میجورٹی کہہ رہی تھی 13/11 سے کہ ہمیں جانا چاہیے، اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں جانا. ہاں، لیکن وہ اس میں ہوا یہ تھا کہ پہلے خان صاحب نے 3 بار کہہ دیا تھا کہ نہیں جانا. منگل کو جب خان صاحب کو جا کے پتہ نہیں اب کیا کہا علی بخاری صاحب نے،
جو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو کور کمیٹی کے گروپ میں یا کسی گروپ میں میسج کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پیغام ان کو دے کر بھیجا تھا علی بخاری کو کہ پارٹی کی میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ میں الیکشن میں جانا چاہیے. تو خان صاحب نے پھر کہا کہ آپ ووٹنگ کرا لیں. اب یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میجورٹی یہ سمجھتی ہے جانا چاہیے, تو یہ میجورٹی کا فیصلہ کہاں پہ ہوا تھا؟ میجورٹی نے کہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ میں جانا چاہیے؟ جو عمران خان تک گیا. اور علی بخاری صاحب نے اور کیا کیا ایسا کہا کہ خان صاحب کا اتنا سخت جو موقف تھا ضمنی الیکشن میں جانے کے والے سے وہ تبدیل ہوا, اور کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی ڈسکس کر لے. اب جب یہ ووٹنگ ہوئی, ڈسکشن ہوئی, تو 13 لوگوں نے کہا کہ جانا چاہیے, 11 نے کہا نہیں جانا چاہیے. میں ساتھ ساتھ اس میں جنہوں نے کہا جانا چاہیے ان کے نام نہیں بتا رہا. میں کیوں نہیں بتا رہا ان کے نام؟ اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں ابھی بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں, کیونکہ ایک شخصیت سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جب یہ آگے کہا گیا کہ ووٹنگ کریں, تو میں نے 3 بار یہ بات پوچھی کہ کیا عمران خان نے کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ڈسکس کرے؟ اگر خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تو پھر میری رائے ہے کہ میں جانا چاہیے. انہوں نے کہا اب کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ خان صاحب نے کیٹیگوریکل کہا ہے کہ نہیں, تو آج اگر منگل کو خان صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں, تو میری تو پہلے یہی تھا کہ اگر خان صاحب نے کہا کہ نہیں تو نہیں. اور آج کا میں ویسے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب سے ان کی بہنوں کو ملنے دیا جائے گا, گو کہ توشخانہ 2 کیس کی سماعت ہے, اور شاید جن کو ملنے دیا جائے ان کو وہی جو جاگے اور مخصوص معلومات دیں گے. کون کون مخالف تھا مجھے مکمل نام نہیں پتہ چلے, لیکن جو نام مجھے پتہ چلے میں سامنے رکھ رہا ہوں. جنہوں نے کہا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے مخالف, ہاں, یعنی کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ تھے صاحبزادہ حامد رضا, شیخ وقاص اکرم صاحب, عارف علوی صاحب, قاسم سوری صاحب, خالد خورشید صاحب, اون عباس ببی صاحب, حماد اظہر صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب اور عمر ایوب صاحب کا خیال یہ تھا کہ کے پی کے میں تو الیکشن لڑنا چاہیے. جو پنجاب کا معاملہ ہے نا, تو پنجاب میں ان حلقوں کے جو امیدوار ہیں وہ فیصلہ کر لیں, یا جو ڈی سی 2 ہیں, کنوکٹ ہوئے ہیں, ان کو فیصلہ کرنے دیں کہ جانا یا نہیں جانا. تو ان کا بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بھی ایک درمیانی ویو تھا, اور اس سے ملتا جلتا تھا کہ الیکشن میں جانے نہ جانے کے ساتھ. اب ساتھ ساتھ میں نے بہت لمبی سوری تمہید اور چیزیں, میں نے کہا انفارمیشن ہم پہلے دے دیں. ایک اور خبر یہ بھی آخری میں دے دوں کہ اپوزیشن لیڈر جو پنجاب ہیں ان کے نام آج عمران خان صاحب کے سامنے رکھے جانے تھے, وہ بھی ابھی معاملہ پینڈنگ کر دیا گیا ہے 5 ناموں کے حوالے سے. اب ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں اس لیے جانا چاہیے, جو میں بتا چکا ہوں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی, نہیں کرنے دیں گے تو ایک نیریٹو بنے گا, فارم 47 جاری ہوگا تو بھی ایک نیریٹو بنے گا, ہو سکتا ہے جیت بھی جائیں, کیونکہ میری اطلاع ہے کہ یہ پیغام بھی دیا گیا کہ شاید آپ جیت بھی جائیں, تو آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, اسمبلیوں میں رہنا چاہیے, نہیں رہنا چاہیے؟ اس پہ آپ کی اوپینین کیا ہے؟ بہت شکریہ صدیق بھائی. یہی انفارمیشن ہے جس کی بیسس کے اوپر کوئی تجزیہ کیا جا سکتا ہے, تو بڑی ضروری انفارمیشن ہے. گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے جو علی امین گنڈاپور صاحب اور عمر ایوب صاحب فرما رہے ہیں کہ کے پی کے میں جانا چاہیے اور باقی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے, یہ تو بصد احترام بہت ہی ناقص ایک فیصلہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر فروری جو 8 فروری کے الیکشن کی تنقید ہے پی ٹی آئی کے اوپر, وہ اپوزنگ پارٹیز کہتی ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پی کے اندر تو الیکشن کو یہ نہیں کہتے کہ دھاندلی ہوئی ہے, لیکن باقی پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. تو کیونکہ آپ کی صرف سپورٹ ہی کے پی کے میں اور باقی پاکستان میں نہیں ہے, اس وجہ سے یہ آپ کا ایکسکیوز ہے. یہ اپوزیشن جو آج کل کی حکومت پارٹیز ہیں جو پی ٹی آئی کو اپوز کرتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں اگر آپ الیکشن صرف کے پی کے کی حد تک لڑیں گے اور باقی جگہ پہ بوائے کاٹ کر دیں گے, اس میں سے بھی آدھا جیتیں گے آدھا نہیں جیتیں گے, چلیں زیادہ بھی جیت جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا. واپس وہ نیریٹو یہی ہوگا کہ بس صرف کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوتی اور باقی سارے پاکستان میں ہوتی ہے, وہ ایک ہی الیکشن کمیشن ہے, ایک ہی پروسیس ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بڑی عجیب سی نان ڈیفینسبل سی پوزیشن ہوگی. آپ کو ایک حتمی فیصلہ کرنا چاہیے دس وے اور دیٹ وے کہ آپ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, آپ اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم 2 مزید حقیقتوں کو تسلیم کر لیں اگر تو زیادہ مناسب ہے. پہلی حقیقت یہ کہ چلیں کے پی کے میں اگر پی ٹی آئی الیکشن جیت بھی جائے, ہم باقی کے پاکستان کی خاص طور پہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کو جتنے بھی ووٹ پڑیں اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اس بات سے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی یا نہیں جیتے گی. اگر کسی کو منظور ہوگا کسی ضلع میں جیتنا تو اس میں جیت جائے گی, اس میں ووٹ ہی کاؤنٹ ہو جائیں گے, اور اگر نہیں تو ہم نے 8 فروری دیکھ لیا نا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنے لوگ ووٹ کریں. وہ تو تب فرق پڑتا ہے نا اگر ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہو, کوئی جوڈیشل پروسیس ایسا ہو کہ اگر آپ کی کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی آپ جا سکتے ہیں, کوئی 45 کی فارم 45 ٹائپ سینکٹیٹی ہو, کوئی ڈیو پروسیس, تو کوئی کہانی نہیں ہے. جتنے بھی لوگ ووٹ کریں گے
یا کوئی بھی ووٹ نہ کرے، اس سے کوئی امپیکٹ، اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اس بات سے کہ جیتے گا کون. ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ فارم 47 ریلیٹڈ افیکٹولی جو جیت ہوگی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ پہلی حقیقت. جی سر. دوسری حقیقت، اگر پی ٹی آئی نہ پارٹیسپیٹ کرے اور وہ ساری سیٹیں جیت جائیں جیسے کہ وہ جیت جائیں گے، یا پی ٹی آئی پارٹیسپیٹ بھی کرے اور ایک الیکٹورل پروسیس کے تھرو وہ ساری سیٹیں جیت جائیں، یہ بات اس حقیقت کو تبدیل نہیں کرے گی کہ میجورٹی پاکستان کی عمران خان کے ساتھ ہے. میں نے میجورٹی بھی کم کہا، رائٹرز تو کہتا ہے کہ 90% کے قریب یہ پرسنٹیج ہے. تو یہ دو حقیقتیں ہیں. ایک یہ کہ ووٹ کاسٹ کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ الیکشن کون جیتے گا اس سے. تو اب جتنے بھی آپ کے پاس سپورٹرز ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارا حلقہ بھی آپ کے لیے ووٹ کرے تو رزلٹ کیا ہوگا آپ کو نہیں پتا. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نہ جیتے تو بھی پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی ہے. میں نہیں کہہ رہا علی امین کی ہے، میں نہیں کہہ رہا پی ٹی آئی کی ہے، عمران خان صاحب کی ہے. بالکل. اس پرسپیکٹو کے اندر ہمیں ان تینوں چاروں باتوں کو اگر آپ اجازت دیں تو وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک ہی طریقے سے جواب دینے کی کوشش کروں. خواہ وہ یہ سوال ہو کہ کیا پی ٹی آئی کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے نہیں، بائی الیکشنز میں بھی اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں بھی جی سر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، خواہ یہ سوال ہو یا یہ سوال ہو کہ میجورٹی پی ٹی آئی کی اپنی جو پولیٹیکل کور گروپ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے یا خلاف ہے، یا ان کے حق میں ہے یا خلاف ہے، یا یہ بات ہو کہ جو جیتے گا وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہو. یہ جتنی بھی اس کے اندر باتیں ہیں ان کا سوال صرف ایک بنیادی پرپس سے ہے، اور اس کو اگر میں انگریزی میں کہہ سکوں تو پولیٹیکل لیجٹمیسی چاہیے، سیاسی لیجٹمیسی چاہیے. اس وقت اگر آپ طاقت کو دیکھیں اور حکومت کو دیکھیں تو ان کے پاس طاقت بھی ہے، وہ جس بندے کو جہاں سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. بالکل. طاقت کا تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی طاقت شیئر کر رہی ہے. ایون کے پی کے اندر بھی پی ٹی آئی کے پاس تو اتنی طاقت ہے نا جتنی علی امین گنڈاپور عمران خان سے وفاداری جتنی دکھا رہے ہیں اتنی طاقت ہی ہے نا. باقی تو پاور ہے جو پاور کے ساتھ ریسٹ کرتی ہے. ان کو کوئی حکومت وقت کو، طاقت وقت کو مزید طاقت نہیں چاہیے، نہ عمران خان صاحب دے سکتے ہیں، ساری طاقت ان کے پاس ہے. ان کو سیاسی سیٹس نہیں چاہیے، ان کے آلریڈی 2/3 ہو چکی ہیں، وہ آئین تبدیل کر سکتے ہیں، وہ ہر چیز کر سکتے ہیں ان کے پاس. ان کو عدالتیں نہیں چاہیے، آئین نہیں چاہیے، قانون نہیں چاہیے، کیونکہ عدالتیں امین الدین خان صاحب ہیں اور وہ طاقت کے ساتھ ہیں. ان کو انٹرنیشنل ریلیشنز جو آپ اوورسیز پاکستانی اور پی ٹی آئی کے گروپس کے ساتھ جو کہانی چل رہی تھی وہ بھی نہیں چاہیے. اوورسیز بھی لگتا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا سینٹیمنٹ بے شک عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، لیکن جو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طاقت ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں اس سارے میں سے جو حکومت کو چاہیے اور کوئی دے سکتا ہے. صرف ایک چیز ہے کہ اس سب کے باوجود، اس طاقت کے باوجود، انٹرنیشنل الائنسز کے باوجود، عدالت کے باوجود، آئین 26ویں ترمیم کے باوجود، الیکشن، ساری چیزوں کے باوجود لوگوں میں لیجٹمیسی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں، سامنے تو سلام کرتے ہیں لیکن جب گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 17 سیٹوں والے. سامنے بھی کم لوگ کرتے ہیں، لیکن چلیں جو ہم وہی جو نیشنل اسمبلی کے سیکرٹریز، اہل ماز، جو عدالت کے اہل ماز ریڈرز، ہم مطلب کتنوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ سامنے تو سلام کرتے ہیں. بالکل. لیکن جیسے ہی گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم تانوں پتہ ہی ہے کہ جی میں چل رہی ہے کہاں. بالکل. تو لیجٹمیسی نہیں ہے. لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ ایک ریئل حکومت ہے. لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ ایک فنکشنل آئین ہے. لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے جس میں کچھ اچھائیاں ہوں گی کچھ برائیاں ہوں گی، جیسے ہر سسٹم میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں. بالکل سر. یہ لیجٹمیسی جی سر نہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. پی ٹی آئی کی ساری کمیٹی مل کے بھی کوئی فیصلہ کر لے تو اس کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے. چیف منسٹر کے پی کے اپنی کابینہ کو بٹھا کے ایک یونانیمس فیصلہ کر لے تو کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے. اگر عمران خان کہے نہیں، کیونکہ لیجٹمیسی، لوگوں کی لیجٹمیسی جس کے ساتھ سسٹم کو کریڈیبلٹی ملے گی کہ ہاں یہ ایک ریزنیبل سسٹم ہے، جس کے اندر کبھی وہ جیت جاتا ہے، کبھی یہ جیت جاتا ہے، کبھی اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے، کبھی اس کے حق میں آتا ہے، جس میں وہ بھی راضی ہے، یہ بھی راضی ہے، وہ بھی راضی ہے، وہ جیت گیا، یہ ہار گیا. ایک سسٹم جو ہوتا ہے، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں.
اس سسٹم کے پاس طاقت بھی ہے, اس سسٹم کے پاس ریسورسز بھی ہیں, اس سسٹم کے پاس لا بھی ہے, اس سسٹم کے پاس آئین بھی ہے, عدالتیں بھی ہیں, نظام بھی ہے, انٹرنیشنل الائنسز بھی ہیں, معدنیات بھی نکل رہی ہیں, تیل بھی نکل رہا ہے, چیزیں بھی چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے اکانومی بہتر ہو جائے, ہم تو دعا گو ہیں کہ اکانومی بہتر ہو جائے, لیکن جب اکانومی بہتر بھی ہو جائے گی تو بنگلہ دیش میں 6.2% گروتھ ریٹ تھا جب گورنمنٹ ڈسپوز آف کی, کیونکہ لیجٹمیسی نہیں ہے, لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ ایک اخلاقی, سیاسی, قانونی طور پہ مجاز حکومت ہے. آپ عمران خان صاحب کا مجھے لگا سن کے کہ الیکشن میں نہ پارٹیسپیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لیجٹمیسی جو صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے اس وقت, پی ٹی آئی کے پاس بھی نہیں, صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے. پی ٹی آئی کے پاس اس حد تک ہے جب وہ عمران خان کی بات کر رہے ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ لیجٹمیسی میں نہیں رکھوں گا چوراہے پہ اور کہوں گا کہ آ کے اس کا بٹوارا کر لیتے ہیں, کیونکہ ہونا تو وہی ہے کہ آپ نے فارم 47 بھی کر لینے ہیں اور آپ نے اپنی مرضی کی الیکشنز بھی کر لینے ہیں اور کینڈیڈیٹس بھی جیت جانے ہیں. تو اس سے بیشتر کہ ہم الیکشن میں کنٹیسٹ کریں, لوگ کہیں کہ پھر آپ نے زور لگا لیا, پھر سے ہار گئے, اس میں ہزیمت ہو, اس سے بیشتر بہتر ہو کہ ہم یہ لیجٹمیسی جو ہماری جیب میں ہے یہ ٹیبل پہ رکھیں ہی نہیں. بالکل, اس وجہ سے انہوں نے بوائیکاٹ کیا. اور اگر پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو ان کی مرضی سے کسی زبردستی طریقے سے, تو خیر ان سے ویسے بھی کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتا, اگر چینج نہیں کرواتی تو جو مرضی آپ فیصلہ کر لیں, آپ کہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں لڑنا, آپ لڑ کے جیت جائیں گے, لوگ کہیں گے کہ پہلے سے سیٹلمنٹ کی ہوئی تھی, اسی وجہ سے عمران خان کے فیصلے کے خلاف گئے, اسی وجہ سے اگلوں نے جیتنے دیا. اگر آپ لڑ کے ہار جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ پہلے ہی عمران خان کہہ رہا تھا کہ نہ لڑتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اس میں لیجٹمیسی نہیں ہے, اس میں کوئی جیت نہیں ہے, کوئی بینیفٹ نہیں ہے, کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس کی کریڈیبلٹی آپ جیسے مرضی کہیں, خواہ وہ لاہور میں کس کو سیٹ دینی ہے, خواہ وہ موروثیت میں چلے گی نہیں چلے گی, حماد اظہر صاحب کو دینی چاہیے تھی, کزن کو, کسی, اس کی لیجٹمیسی صرف ایک جگہ سے ڈرا ہوتی ہے اور وہ شخص ہے عمران خان. تو میں لمبی بات کو آپ نے کی, تو میں نے اس کا تھوڑا خلاصے میں گزارش کروں کہ جو بھی یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان کو آؤٹ کر کے یا ان کی مرضی کے خلاف آپ سسٹم سیاست کا اپنا چلا لیں گے, تو جواب ہے کہ شاید چلا لیں, ہو سکتا ہے چلا لیں, اس میں ابھی بھی تو چل رہا ہے. لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ اس کے اندر اس کی وجہ سے اس سسٹم کو جو آپ عمران خان کے بغیر چلائیں گے اس میں آپ کی پذیرائی ہوگی, لوگ کہیں گے یہ ایک صحیح حکومت ہے, میرے دو گلے ہیں, دو باتیں اچھی مجھے لگتی ہیں, لوگ کہیں گے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے, اب ہم ان عدالتوں کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں, ہم ان کے سامنے اپنے مقدمے فائل کر کے ہمیں یقین ہے کہ کوئی انصاف ہوگا, ہم الیکشن کمیشن کے سامنے اپیل فائل کریں گے, پولیس پہ تھوڑا یقین ہے, پٹوار جانے کا دل کر. اگر آپ کا خیال ہے سسٹم کو لیجٹمیسی ملے گی تو آپ کر کے دیکھ لیں, پچھلے 2.5-3 سال سے بھی تو کیا ہوا ہے اور لیجٹمیسی نہیں مل رہی, طاقت بھی ہے, ہر چیز ہے, لیجٹمیسی نہیں ہے. تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں تو زیادہ مناسب ہے, پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ بھی اور دیگر لوگ بھی. اور جس چیز کی کمی ہے, جس وٹامن کی کمی ہے, وہ اسی وٹامن سے ملے گا نا. وہ اگر وٹامن ڈی کی کمی ہے تو وٹامن اے آپ جتنا بھی لیتے رہے سے کیا فرق پڑے گا. بالکل, جس چیز کی کمی ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے, ان سے بات کر لیں تو زیادہ مناسب. بالکل ٹھیک ہے. بس اختتام پہ 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں. ایک تو اڈیالہ میں آج یہ دیکھنا ہے کہ کتنے ایم این ایز, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز جاتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے خبریں کچھ ٹھیک نہیں آ رہی جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. تو ضروری ہے کہ ان کی بہنوں کی ملاقات ہو, اور وہ تب ہو سکتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی پریشر کریٹ کرے. سلام والی بات سر آپ نے کی. میں اس پاکستان کے اندر سب سے بڑی تبدیلی یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اب ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو ظلم, جبر, بربریت اور فسائیت کے ساتھ کھڑا ہے اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو جسٹیفائی کرتا ہے. اور لوگ اس لیے بھی اس نظام کو نہیں مان رہے کیونکہ ہر بندہ جو بھی ہے وہ گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے, بجلی کا بل بھی دیتا ہے, گیس کا بل بھی دیتا ہے, خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے تو میڈیسن بھی لیتا ہے, روزگار بھی ہے, اب بچہ اسکول بھی جاتا ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی ہے, سرکاری کسی محکمے میں کام بھی پڑتا ہے. اور ان تمام 8 کی 8 چیزوں میں لوگوں کو روز اس بات کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ تباہی ہو گئی ہے ملک کی. اور لاسٹ بات یہ ہے سر کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں جاتی تو پولنگ اسٹیشن بالکل خالی پڑے ہوں گے, بالکل خالی پڑے ہوں گے. آپ یعنی دیکھیں نا, ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر خالی پولنگ اسٹیشن ہوگا اور ڈبے میں سے 1.5 لاکھ ووٹ نکلے گا. ہوگا کیا, میں بتاتا ہوں. جب پی ٹی آئی نہیں جائے گی نا تو 100 پولنگ اسٹیشن ہوں گے, 100 کیمرے نوجوانوں نے فکس کیے ہوئے ہوں گے, پورا دن وہ کاؤنٹ کر رہے ہوں گے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ گیا ہی 100 بندہ ہے.
جب شام کو 1200 ووٹ نکلے گا تو وہ جب وہ ویڈیو لگائیں گے اور ساتھ اس کا لگائیں گے تو کمال نہیں ہو جائے گا؟ میں لیکن آپ کو ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے حقیقت کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ الیکشن کرواتے ہیں, آپ چیف الیکشن کمشنر ہیں, یہ میں ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ ٹوٹل 10 بندے گئے ہیں اور پولنگ بوتھ کے اندر سے 150 ووٹ نکلا ہے, تو آپ کو کوئی آنکھ کی شرم ہوگی جس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ یار پھر یا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں یا اس کو واپس کروا لیتے ہیں. بھائی لوگ جب یہ آپ دکھا دیں گے اسی پلیٹ فارم سے, آپ کے تو خیر بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور لوگ اور بھی باقی لوگوں سے جب دکھا دیں گے کہ فارم 45 پہ یا 47 پہ لکھا ہے 1.5 لاکھ ووٹ اور بندہ صرف 15 گیا تھا, تو اس سے کس پہ اثر پڑے گا؟ آپ کے ذہن میں اس سسٹم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو جو یہ والی بات دیکھ کے کہے گا یار پھر کچھ چیف جسٹس ہوں کہیں گے کہ اچھا پھر سو موٹو لے لیتے ہیں, یا آئینی بینچ ہو یا ریاست کے ادارے ہوں یا الیکشن کمیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, یا کوئی کہے گا؟ جب کوئی نہیں کہے گا تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنے بندے جائیں اور کتنے ووٹ ڈبے سے نکلیں؟ جیسے میں نے کہا اس سے کوئی, ہمیں رزلٹ تقریباً آلریڈی پتا ہے. چلے ہمیں نہیں پتا, جن کو جو رزلٹ تشکیل دیں گے انہیں تقریباً پتا ہے کہ رزلٹ کیا ہے. اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ کتنے بندے جاتے ہیں, کتنے ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. اور میں بس آخری بات یہ سر کر دوں ویڈیو کنکلوڈ کرنے سے پہلے کہ کل فیصل آباد نے رانا ثناء اللہ کے گھر پہ حملے کے کیس میں جو فیصلہ سنایا اور اس میں 2 ایم پی ایز کنوکٹ ہوئے, یعنی ڈی سیٹ ہو گیا وہ, تو ان کے حلقوں میں نون لیگ نے پہلے سے کمپین شروع کر دی ہوئی تھی کہ یہ ڈی سیٹ ہونے لگے ہیں, اور تو یعنی یہ حالات ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پہ, اللہ تعالیٰ کرم کرے جی. ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.